السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کی ایپیسوڈ 2۔ ناظرین، ایپیسوڈ 1 میں آپ سلطان رکن الدین بیبرس کی مختصر سوانح حیات اور وہ بچپن میں کیسے غلام بن کر منڈیوں میں فروخت ہوئے اور ان کو ایک مصری امیر نے خریدا۔ ناظرین، وہ مصری امیر جس نے محمود کو خریدا تھا، اس کی بیوی نے اپنے چھوٹے بچے کی دیکھ بھال محمود کے سپرد کر دی تھی۔ بدقسمتی سے ایک دن محمود سے کوئی لغزش ہو گئی، اس پر اس کی مالکہ نے اسے مار مار کر ادموا کر دیا اور بری طرح سے پیٹا۔ اس موقع پر اس امیر کی بہن بھی وہاں موجود تھی، اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے جب محمود کو پٹتے ہوئے دیکھا تو اس کو اس لاوارث اور غلام بچے پر بڑا رحم آیا۔ اس نے انتہائی سختی سے اپنی بھابھی کو کہا، اگر تم اس غلام کے کام سے خوش نہیں ہو تو اس کو میرے سپرد کر دو۔ وہ عورت رضامند ہو گئی اور فاطمہ محمود کو اپنے ساتھ دمشق لے گئی، جہاں اس کا اپنا گھر تھا۔ فاطمہ کا ایک بڑا بیٹا تھا جو فوت ہو گیا تھا اور حسن اتفاق سے اس مرنے والے کی شکل محمود سے ملتی جلتی تھی۔ اس بنا پر فاطمہ نے اسے اپنے بیٹے کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لیا اور وہ محمود کی بجائے اسے بیبرس کہہ کر پکارنے لگی۔ یہ فاطمہ بیبرس کے ساتھ مادرانہ شفقت کے ساتھ پیش آتی، اس کا بڑا خیال رکھتی، جس طرح اپنے بیٹے کی خدمت کیا کرتی تھی اسی طرح اس کی بھی خوب خدمت کی۔ ناظرین، فاطمہ نام کی اس عورت کا ایک بھائی تھا جو مصر کے سلطان الملک صالح نجم الدین ایوب کے دربار میں ایک معزز عہدے پر فائز تھا۔ ایک بار وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے دمشق آیا تو وہاں اس نے بیبرس کو دیکھا۔ اس کے حالات سنے، لڑکے کے اطوار، اس کی عادات اسے اس قدر پسند آئیں کہ اس نے گزارش کرنے کے انداز میں فاطمہ سے بیبرس کو مانگ لیا۔ فاطمہ نے بیبرس کو اپنے بھائی کے حوالے کر دیا اور اس کا بھائی بیبرس کو دمشق سے قاہرہ لے گیا اور وہاں اس نے بیبرس کو مصر کے سلطان الملک صالح کی نظر کر دیا۔ ناظرین، سلطان الملک صالح نے بیبرس کے علاوہ اور بہت سے بلکہ بے شمار لوارث بچوں کو خرید رکھا تھا اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اس نے خاص انتظامات کیے ہوئے تھے۔ بیبرس نے بھی الملک صالح کی سرپرستی میں کتابی علوم اور حربی فنون میں اعلیٰ درجے کی مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد وہ حسب دستور مصری لشکر میں بھرتی ہو گیا تھا۔ اپنی غیر معمولی جسمانی قوت، ذہانت اور وجاہت کی بدولت لشکر کے ایک دستے کا سالار مقرر کر دیا گیا، تاہم اس وقت تک اس نے کوئی خاص شہرت حاصل نہ کی تھی۔ اتفاق سے اسی زمانے 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا ہو گئی۔ 7ویں صلیبی جنگ کی ابتدا فرانس کے بادشاہ لوئی نہم نے کی تھی۔ اس نے اپنے کام کی ابتدا اس طرح کی کہ مصر پر حملہ آور ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ پہلے مصر پر حملہ آور ہو اور آگے بڑھ کر پورے فلسطین پر قبضہ ہو جائے۔ جن دنوں فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا، ان دنوں مصر کا حکمران الملک صالح تھا۔ ناظرین، اسے حالات کی ستم ظریفی کہیں یا اور کچھ کہ جس وقت فرانس کا بادشاہ مصر پر حملہ آور ہوا، اس وقت مصر کا سلطان الملک صالح بری طرح بخار میں مبتلا تھا، بیمار تھا، حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ تاہم اس حالت میں بھی وہ منصورہ کے میدانوں میں فرانسیسیوں کے سامنے آیا۔ اس کی ملکہ شجرۃ الدر اس موقع پر اس کے ساتھ تھی۔ کیونکہ سلطان بیمار تھا، شجرۃ الدر ایک نہایت زیرک، بلند حوصلہ اور بڑی شجاع خاتون تھی۔ ناظرین، جن دنوں لوئی نہم مصر کی سرزمینوں میں داخل ہوا، بدقسمتی سے مصر کا سلطان الملک صالح فوت ہو گیا۔ کیونکہ فرانسیسی حملہ آور ہو چکے تھے، لہٰذا شجرۃ الدر نے سلطان کی موت کو مخفی رکھا، کسی پر ظاہر نہیں کیا اور اس کے بیٹے توران شاہ کو، جو اس وقت حصن طیفہ کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا، منصورہ کے میدان میں بلا لیا۔ یہ شجرۃ الدر کی بڑی فراخ دلی تھی۔ توران شاہ اگرچہ سلطان کا بیٹا تھا لیکن اس کی دوسری بیوی سے تھا۔ شجرۃ الدر کا ستیلا بیٹا تھا۔ ناظرین، اپنی ستیلی ماں کی طلب کرنے پر توران شاہ منصورہ پہنچ گیا۔ منصورہ میں فرانسیسیوں کے ساتھ گھمان کی جنگ ہوئی۔ جس وقت فرانسیسی اور مصری لشکر ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، اس وقت لوگوں نے دیکھا کہ ایک انتہا درجے کا جفاکش اور دراز قد نوجوان
ایک گھوڑے پر سوار ہو کر برق رفتاری کسی صورت اپنا نیزہ ہلاتا ہوا صلیبیوں پر حملہ آور ہوتا اور اپنے پیچھے دشمن کی لاشوں کے انبار لگاتا چلا جاتا۔ فرانسیسی جب اس کو حملہ آور ہوتے دیکھتے تو خوف کے مارے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح اس نے اپنے کئی حملوں کی وجہ سے فرانسیسیوں کے انگنت صفوں کو درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اس نوجوان نے اپنے جان بازانہ حملوں سے فرانسیسی لشکر کے اندر ایک تہلکہ برپا کر کے رکھ دیا تھا۔ ناظرین، یہ انقلاب برپا کرنے والا شہسوار سلطان الملک صالح کا غلام بیبرس ہی تھا۔ منصورہ کے میدانوں میں لڑی جانے والی اس جنگ میں اس نے اپنی عسکری صلاحیتوں اور جرأت و شجاعت کا ایسا بھرپور مظاہرہ کیا کہ وہ سب مسلمانوں کی نگاہوں کا مرکز بن گیا۔ ناظرین، منصورہ میں لڑی جانے والی جنگ میں مصریوں کے ہاتھوں فرانسیسیوں کو بدترین شکست ہوئی اور فرانس کا بادشاہ لوئی نہم بھی گرفتار کر لیا گیا۔ انہی جنگوں کے دوران نیا بادشاہ توران شاہ بھی ہلاک ہو گیا، جس کے بعد کثرت رائے سے لشکر کے سالاروں نے ملکہ شجرۃ الدر کو الملکۃ المسلمین کے نام سے مصر کی حکمران بنا لیا۔ فرانس کی جنگ کے دوران پکڑے جانے والے بادشاہ لوئی نہم سے مسلمانوں نے بڑی فراخ دلی کا سلوک کیا۔ اگر مسلمان چاہتے تو قیدی کی حیثیت سے اسے قتل بھی کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ پہلے فرانس کے بادشاہ کو مصر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مزید فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرانس کے بادشاہ اور اس کے ساتھ قید ہونے والے فرانسیسیوں کو رہا کر دیا۔ ناظرین، ملکہ شجرۃ الدر جو اب مصر کی حکمران تھی، اس نے مصر پر تقریباً 80 دن حکومت کی ہوگی۔ اس دوران اس نے غیر معمولی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ کاروبار حکومت کو اس نے نہایت عمدگی سے چلایا، لیکن عباسی خلیفہ بغداد المعتصم باللہ نے عورت کی حکومت کو پسند نہ کیا اور مصری امراء کو پیغام بھجوایا کہ عورت کی بجائے مصر کا حاکم کسی مرد کو بنائیں۔ چنانچہ خلیفہ بغداد کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے ایک شخص الملک اشرف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا اور مصری لشکریوں کے سالار اعلیٰ معزز الدین کو نئے حکمران الملک اشرف کا شریک کار بنایا تاکہ سلطنت کا کاروبار احسن طریقے سے چلایا جائے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملکہ شجرۃ الدر نے نئے حکمران الملک اشرف سے شادی کر لی تھی۔ شجرۃ الدر بذات خود بیچاری ایک کنیز تھی اور اپنے حسن و جمال اور اپنی شخصیت کے باعث کنیز سے ترقی کرتے کرتے وہ مصر کے حکمران الملک صالح کی ملکہ بن گئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا خلیل نام کا تھا جو بدقسمتی سے 6 سال کی عمر میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ جس وقت الملک اشرف کو مصر کا بادشاہ بنایا گیا اور مصر کے لشکر کے سپہ سالار کو سلطان کا شریک کار اور مددگار مقرر کیا گیا، تب بیبرس کو مصر میں لشکر کے بڑے سالار کی حیثیت حاصل ہو گئی۔ ناظرین، سلطان رکن الدین بیبرس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور نئی آنے والی ویڈیوز بروقت دیکھنے کے لیے بیل کے بٹن کو دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔